الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدنا محمد۔ تحریک پاکستان میں دو عناصر میں مرکزی اور کلیدی کردار ہے، ایک اسلام نے مصطفیٰ میں، دوسری اردو زبان۔ ان دونوں عناصر نے مسلمانوں کو تحریک پاکستان سے نصرت۔ قیام پاکستان کے فوری بعد قائد اعظم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان ایک ہی ہوگی اور وہ اردو زبان ہے۔ آج 78 سال بعد بھی، اور جب تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم خطاب کرتے تھے تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اردو میں خطاب کریں، کیونکہ یہ عوامی زبان تھی، اور اگر وہ انگریزی میں بحالت مجبوری خطاب کرتے تو فوراً خطیب ملت بہادر یار جنگ کو حکم دیتے کہ میری تقریر کا اردو ترجمہ کیا جائے، اور بہادر یار جنگ علامہ رشید ترابی کے استاد گرامی تھے۔ آج 78 سال گزرنے کے باوجود اردو زبان کا نافذ نہ ہونا قائد اعظم کے فرمان کی بھی خلاف ورزی ہے، آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سب سے اہم نعمت زبان کی نعمت۔ انسانی زندگی کی تعمیر و ترقی میں سب سے اہم قوت زبان کی۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو زبان ہے، چینی زبان ہے۔ چین کی تو آبادی زیادہ ہے، تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں دوسرے نمبر پر بولی والی زبان اردو زبان ہے۔ یہ اقوام متحدہ کی 6ٹھی زبان ہے۔ انڈیا کے نامور مصنف سردار بچپن سنگھ نے اپنے اخبار میں ایک اداریے میں لکھا تھا کہ اگر آپ کو عشق کرنا ہے تو اردو سیکھ لیجیے، اور اردو سیکھنا ہو تو عشق کریں۔ اردو بلند مرتبہ زبان ہے، وسیع القلب وسیع النظر زبان ہے۔ یہ دوسری زبانوں کے الفاظ کو اپنے دامن میں لے، اور کوئی زبان ترقی نہیں کر سکتی، کوئی قوم اپنی زبان کو اپنائے بغیر اس کو فروغ دیے بغیر۔ اتنی کشادہ دل زبان ہے کہ جو اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کو اپناتا ہے، یہ اس پہ اپنی ساری محبتیں نشاور کر دیتی ہے۔ اور مجھے اس سلسلے میں پروفیسر محسن احسان ہمارے پشاور کے، میں ساری زندگی یہ سمجھتا رہا، وہ اردو کے پروفیسر تھے اسلامیہ کالج پشاور میں، کہ یہ انڈیا سے آئے ہیں، دہلی، لکھنؤ، مراد آباد۔ تو چند دن پہلے میں نے ٹیلی فون کیا ملک کے نامور ادیب، شاعر، نقاد پروفیسر سعید انصاری کو، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ محسن احسان انڈیا کے کس علاقے سے آ کر آباد ہوئے؟ تو انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا، اور حقیقت کا مبنی جواب تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ہم بھی ساری عمر یہی سمجھتے رہے کہ یہ دہلی سے، لکھنؤ سے، آگرہ سے، الہ آباد سے یا مراد آباد سے آئے ہوں گے، لیکن ہم امریکہ ایک مشاہدے میں گئے تو حمایت علی شاعر، پروفیسر سعید انصاری اور محسن احسان کو ایک ہی کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ وہ ایک دن حمایت علی شاعر نے کہا محسن اس وقت ہم تینوں ہیں، تم یہ بتا دو تمہارے کون سے جج انڈیا سے آ کر پشاور میں آباد ہو گئے؟ تو پروفیسر محسن احسان نے بڑا حیران کن جواب دیا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اصلاً و وصلاً پٹھان ہوں، میں انڈیا کے کسی علاقے سے نہیں آیا، میرے جد کندھاڑ سے آ کر پشاور میں آباد ہو۔ تو دیکھیں اس نے اتنا کمال حاصل کر لیا تھا کہ بالکل ہی لگتا تھا کہ وہ اہل زبان کی طرح۔ اب میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ اردو کا ہم حال ٹھیک کر لیں، اس کی مستقبل اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ پاکستان کی بقا اسلام سے اردو سے وابستہ ہے۔ مولانا مودودی، یہ اردو زبان جو ہے محبت بھی سکھاتی ہے اور جرت بھی سکھاتی ہے۔ مولانا مودودی کے استاد عبدالسلام ندوی
अपने फ्लैट में रहते थे दिल्ली में। तो एक दफ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा। उसने कहा कि जी वज़ीर आज़म जमहूरिया हिंद आपसे मिलना चाहते हैं, जो नेहरू पंडित जवाहरलाल। उन्होंने कहा कहाँ है वो? तो उन्होंने कहा वो नीचे खड़े हुए हैं। अब्दुलसलाम नदवी ने खिड़की खोली और कहा पंडित साहब आप किसी और दिन ज़हमत कीजिएगा, मैं इस वक्त मुताले में मसरूफ़ हूँ। तो मैं अपना गुफ्तगू को एक शेर पे ख़त्म कर रहा हूँ। जो कुछ भी गुजरना है मेरे दिल पे गुजर जाए, उतरा हुआ चेहरा मेरी धरती का संवर जाए। उर्दू नाफिज होगी तो हमारा चेहरा कौमी चेहरा भी संवर